Panjitan, 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 panjitan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Ya Rasulallahi unzur halana. Ya Habiballahi isma qalana innana fi bahri gammin mughraqun khudh yadi sahillana ashqalana. Ya Siddiq ya Umar ya Usman ya Haidar dafa sharkun khairawar ya Shabbir ya Shabbar. Shah Mardan شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لا سیف الا ذوالافکار. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در تین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. پڑھ لو گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم دین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین. معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے دے. میری آساں امیداں دے صدا دعا منگیا
سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے سرکار ہی رس جان آج امت دے جڑے کام نے آج سب کو یہ پتہ ہے ماسک لگانا ضروری ہے تو یہ نہیں پتا ایمان بھی ضروری ہے لوگاں سمجھے جڑے ترے پھرے پیر نے نا انہاں پیران دی گل کر رہے ہیں وہ مفتی انہاں پیران دی گل نہیں کر رہے ہیں مدینے والے دی گل کر رہے ہیں لوگاں اپنے ورگا جو سمجھے ہیں سارے ہیں جی وہ جو لکھنے والا ہے اسے پوچھو کہ وہ کیا لکھ رہا ہے وہ تو لکھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ساڑھے تو ناراض نہ ہو جانا اسی فجرہ بھی چھڑیاں عصرہ بھی چھڑیاں اسی زورہ بھی چھڑیاں اسی عشاواں بھی چھڑیاں اسی سب کو چھڑیا تسی ناراض نہ ہو جانا تسی راضی ہوندے ہو تو زمانہ ٹھہریا ہے جے تسی ناراض ہو گئے تو ساڑھا کون ہوئے گا آج یہی تو زبو حالی ہے یہی تو دسیا نہیں جا رہا یہ کچھ نہیں دسیا جا رہا ساڑھیاں تیاں جی میں مرضی پھرن ساڑیاں ماواں نمازاں پڑھن نہ پڑھن ساڑیاں بھیناں نمازاں پڑھن نہ پڑھن ساڑیاں بیٹیاں ستیاں رہن بعد میں نعرے لگتے ہیں وہ جی ہندوستان کی لڑکی نے اللہ اکبر کہا او دا تے ایمان ثابت ہو گیا جن نے غیران دے سامنے یہ لفظ کہہ دیتا کہ اللہ اکبر ساڑھا جسم رہ جائے گا لیکن پردہ نہیں لٹھے گا کیونکہ سیدہ زہرا پاک دی نوکرانیاں وہاں حاجی یہ بات سمجھو آج ہمارے لیے تو بڑی بات کی جا رہی ہے جی وہ دیکھے جی وہ جی انہاں دے مرشد وہ یہ مرشد اس کی بات نہیں کر رہا وہ مرشد کس کی بات کر رہا ہے مدینے والے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جان دے جنہاں دے پیر رس جاون او جیون دے وی مرے رہندے جنہاں دے پیر او جیون دے وی نیازی میں غم کادا یہ تو وہی بندہ کہے گا نا جڑا نبی کردا ہے دوسرا بندہ تو نہیں کہہ سکتا نا جو سرکار کرے گا نبی کرے گا اور نبی کے صدقے ابو بکر کرے گا اور نبی کے صدقے عمر کرے گا اور نبی کے صدقے ذوالنورین کا ذکر کرے گا پھر نبی کے صدقے مولا علی کا بھی ذکر کرے گا انہوں تو کام کوئی نہیں نا اس کو غم تو کوئی نہیں غم تو ساڑھے ورگے بندیاں نو اور جنہ دے جنہ لجپال موجود ہون جنہ دے لجپال موجود ہون جنہ دے راہ وکھاؤن والے موجود ہون جنہ نو راستہ دین والے موجود ہون جنہ دے مرشد موجود ہون اوہ انہاں نو غم نہیں آ سکتے غم تے ٹل جاتے ہیں جب نام محمد آتا ہے گلتے انی ہے جڑا سرکار دا نال ہوئے کرو سارے یہ تو شان سرکار پاک کی ہے کہ جب تک تم سرکار کو نہ ڈھونڈو گے سرکار کو نہ پالو گے تمہیں نہ ابو بکر کا پتہ لگے گا نہ حضرت عثمان کا پتہ لگے گا نہ فاروق اعظم کا پتہ لگے گا نہ مولا علی کا پتہ لگے گا نہ سیدہ پاک کا پتہ لگے گا نہ حسنین کریمین کا پتہ لگے گا جب مدینے والا یہاں بستا ہوگا نام علی کا آئے گا رب گناہ مٹا دے گا نیازی صاحب تو یہی کہتے ہیں نا مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسانی مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسانی تو میرے آقا ہیں جنہ دا کوئی ثانی نہیں اسی گل اتھے ہی لے آنی جنہ دا کوئی ثانی نہیں اور میرے آقا کا کوئی ثانی میرے آقا کا کوئی ثانی میرے آقا جیسا کوئی نبی نہیں ہے میرے آقا جیسا کوئی صحابی نہیں ہے اگر نبیوں جو بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں اور صحابیوں بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں 15 صدیاں تو بعد کیڑا ملا اٹھ کے کہندہ ہے نبی میرے جیسا ہے وہ بندرہ تو اپنے باپ جیسا نہیں ہو سکتا آمینہ کے لال جیسا کیسے ہو جائے گا ایک گال سمجھو آج تو میں نے مولا علی کا ذکر کرنا ہے اچھی بولو خیر بولو یا رسول یا علی یہ تو شان مولا علی کی ہے
مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں شانہ دے کے بھیجیاں گئیاں. حضور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیوں کے بڑے پیر اور ہندوستان کا ہر مولوی جس پر ناز کرتا ہے وہ اپنی کتاب تفسیر مظری میں لکھتے ہیں. فرمایا کہ ابھی مولا علی نہ اپنے باپ کی پشت میں آئے تھے نہ اپنی ماں کے شکم میں آئے تھے. جب روح تھی اس وقت تمام انبیاء کے جتنے بھی مرید تھے ولی اللہ بنے. ان سب کو جو خیرات فیضان ولایت تقسیم کرتا تھا وہ ابھی علی کی روح سے آتی تھی. بولو یارو بولو. حالت علی پیدا بھی نہیں ہوئے, حالت علی جناب ابو طالب دے پشت بھی نہیں آئے, حالت جناب حضور حضرت سرکار سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد دے شکم بھی نہیں آئے, حالت پیدائش بھی نہیں ہوئی, علم بھی نہیں پڑھیا, نمازاں بھی نہیں پڑھیاں, حالت روح دے میدان جو سلیکٹ ہوئے نے ابھی وہاں پر ہے. حضرت ابو البشر سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہوئے کئیاں نو تھوڑے ولی ملے کئیاں نو بہتے ولی ملے. جس کو جتنے بھی ولی ملے ہیں ان ولیوں کے پاس جتنی ولاد تھی آمنہ حضور حضرت فاطمہ بنت اسد کے بچوں کا صدقہ ملی ہے. یہ تو شان سرکار مولا علی دی ہے, مولا علی کی شان ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں. راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونچی بولو صحابیوں کے نام پر, صحابیوں کے نام پر اونچا بولو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود سرکار مدینہ سے سنا, خود سرکار مدینہ سے سنا کہ اے پیارے بولو یار بولو بولو حضرات. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے خود سرکار سے سنا, فرمایا علی اور تیرے نیڑے جدوں بھی کوئی آئے گا محمد ہی آئے گا. بولو. انہوں نے کہا منافق تیرے نیڑے آ نہیں سکتا. اب ایمان اور نفاق جو ہے دل میں ہے, دل میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جدو اسی سرکاراں دے لب شفتین سے لسان مبارک سے جب یہ الفاظ سنے تو ہم نے کہا کہ علی کا نام لینے سے اور منافق علی کے قریب نہیں آ سکتا اور مومن علی سے دور نہیں جا سکتا. حق جہاں پر ہے وہاں پر علی ہے اور جہاں پر علی ہے وہاں پر حق ہے. تمہیں میل کے سبحان اللہ نہیں کہا ڈالا کمو تو صحیح سبحان اللہ. میں رولا تو نہیں پان ڈیا, میں تو نبی پاک دی حدیث سناؤ ڈیا. اور علی پاک کا ذکر آئے تو بندہ تو ویسے جوشیلا ہو ہی جاتا ہے, لیکن میں جوش میں ضرور ہوں لیکن ہوش میں بھی ہوں. ویسے نہ مستہ نہ مجذوب ہاں لیکن نبی دے غلام پہ ہے نا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فرمایا کہ سرکارہ فرمایا یا علیو تیرے نیڑے جاکے تیرے نیڑے کوئی منافق آ نہیں سکتا, تینوں وے کے پاج جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اسی اس دن نو چن لیا, اونا لفظاں بھی اسی چن لیا. اسی کدی کدی بازارہ جو نکل دے کسے محفل چ جاندے ہیں, اسی آؤٹ آف کنٹری میں نکل جاندے کسے اور دوسرے شہر چ بھی چلے جاندے اور جا کے جو سانو پتہ نہ چلدا اے اپنے نے کہ غیر نے. بولو مسلمانوں بولو 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 بولو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں اگر مجمع کا پتہ نہ چلتا, ہمیں محفل کا علم نہ ہوتا کہ یہ بندے کون ہیں یہ کیا ہے, تو ہم ان کے اندر انٹر ہوتے ہی مولا علی کا نام لیتے تھے. اگر چہرے کھل جاتے تو سمجھتے یہ مومن ہے, اگر چہرے اتر جاتے تو ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے. سارے کہہ رہے ہو یار نعرہ نعرہ تکبیر. ایتے ہاتھ رکھو, اللہ کا نام ایتے ہاتھ رکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. ایتے بولو نعرہ تحقیق, بولو بولو نعرہ تحقیق,
ذکر ہو رہا ہے. پتہ لگا نا منافق علی پاک دا ذکر نہیں کر سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. اچھی بولو علی کا چہرہ تکنا, علی کا چہرہ تکنا, حالانکہ چہرہ دے مصطفیٰ دا بھی بڑا ہے. بولو تو صحیح. جو ساری کائنات کا تاجدار ہے, جنہوں میرا رب بھی تکے, جس کو سارے انبیاء بھی جس کا ذکر کرے, سارے صحابہ بھی جس کا ذکر کرے, وہ صحابہ کے جرمت میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے اے ابو بکر جیدہ چہرہ ویخ علی دا, ایدہ چہرہ تکڑا بھی عبادت ہے, ایدہ نال ایرہ بھی عبادت ہے. اماں عائشہ صدیقہ آکھیا کہو سبحان اللہ, مائی دے اتے کہو سبحان اللہ, اے اپنی ماں دے اتے کہو سبحان اللہ. پتہ چل جائے گا انہاں سارے انہوں کہ علی کا ذکر ہو رہا ہے. علی پاک دا ذکر کرنا ہجریاں دا کام تے نہیں, علی دا جدو ذکر کرنا مردہ نہیں کرنا ہے. علی پاک اماں عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا یا ابو جی, میرے ابا جی, میرے ڈیڈی جی, تاڑے ہوتے میں جان وارا میں ویکھ دیا جدو علی ہوندہ تاڑیاں اکھا ہونا دے چہرے تے چلے جاندیاں. میں ویکھ دی تھی انہا ذکر کر دیو علی دا, انہا ذکر کر دیو علی دا, انہا ذکر کر دیو, ہر ولی علی دا ذکر کر دیو. تے آپ نے کوئی گال دے ویچے گال مکا شڑی, فرمایا میری تیئے جے میں علی رو تک داوا یا علی دا ذکر کر داوا تے گال میری تری دا گال ساری. بولو بولو گال ساری, پھر بولو گال ساری, نہ دو دیئے نہ چار دیئے گال ساری. وہ ایک گال بھی رب غفار دیئے کہ گال ساری. تے حدیث بیان ہو رہی ہے. حضور حضرت سید عبدالواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے جناب ابو طالب یمن میں تجارت کی غرض سے گئے. جناب ابو طالب جدو یمن گئے تجارت واسطے, تے آپ نے ایک بندہ ملیا, انہیں کہا جی اتھے ایک بندہ ہے جدی عمر 300 سال ہے. کنے سال ہے؟ 300 سال عمر ہے. تے آپ نے فرمایا فرمایا تسی مکے ہو آئے ہو, چلو او دے نال کنا دا ملاقات ہی کریے. اللہ نے انی عمر جو دیتی ہے انہوں, پتہ نہیں کیڑا وہ کو مقصد لینا ہے, پتہ نہیں کیڑا کام لینا ہے جڑی انی عمر ہے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور اس کے گھر پہنچا. وہ بندوں کو دیکھنے کے لیے نا اس کے جسم کا ماس لٹک چکا تھا. اس کے یہ جو پیشانی کا جو چمڑا تھا یہ بھی لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ گیا تھا. عمر دا تقاضا دیکھو 300 سال, 300 سال. تو کہتے جوں ہی جناب ابو طالب نے ان کے گھر میں پاؤں رکھا تو انہیں خود اپنا چمڑا چوک کے آیا کر کے ویکھیا. سبحان اللہ, تھوڑا ہی نہ اچھا اے کر کے ویکھیا خود. کدی اس بندے نے پہلے جا کر بلایا جاندہ سی, کیتا جاندہ سی, دسیا جاندہ سی, بندہ کوئی آیا تھا انہوں ملن واسطے. آج کیا ہوا کہ اس نے چمڑا خود اٹھایا اور اٹھا کر دیکھنے لگا. کوئی بات جناب ابو طالب نے نہ کی. اس نے فوراً کہا مکہ سے آئے ہو؟ بولو تو صحیح ہے, مکہ سے آئے ہو. وہ نہ بہت بڑا عالم سی, شاید غالباً اس دا نام مشرم اس کا نام بتایا جاتا ہے. مشرم, حضرت سید عبدالواحد بالگرامی نے اس کو نوٹ کیا ہے. وہ کہنے لگے مشرم اس کا نام تھا, تو وہ جناب والا آسمانی کتابوں کا عالم تھا. جتنی بھی آسمانی کتابیں اس نے پڑھی تھی ان کا عالم تھا, اور بڑی اس کی دعا چلتی تھی, بڑی دعا بھی ہوتی چلتی تھی. تو جناب ابو طالب جب اس کے سامنے گئے, تو جب اس کے سامنے گئے تو جب آپ نے انہیں کہا مکہ سے آئے ہو؟ انہیں میرے علم کے مطابق تیرا نام عبد مناف تو نہیں کہیں؟
سبحان اللہ. لوگ مکہ میں تجھے عمران کہتے ہوں گے. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. ہن اس بندے دے علم دی جانچ ویکھو تسی مسلمانوں. وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حالے انہیں نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا. حالے بعد انبیاء کی کتبوں کا وہ مطالعے میں ہے. تے وہ دی دعا بھی قبول ہوندی ہے. 300 سال عمر بھی ہے. جسم بھی وہ دا لٹکیا ہویا ہے. تے علم ویکھ لو کن ہے. تے جناب ابو طالب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا مکیوں ہیں؟ جی. فرمایا عبد مناف تیرا نام تو نہیں کہی؟ جی. تجھے لوگ عمران کہتے ہیں؟ جی. اگو بولن لگا کہنے لگا بتلاؤ تیرے بھائی کا نام عبداللہ ہے؟ ہولی بولو ہولی. میں کہا ہولی بولو سارے اچھی بول رہا. کھانا بولنا سبحان اللہ ہی ہے. تیرے بھائی کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. تو فرمایا اس کے بیٹے کا نام محمد ہے. جناب ابو طالب حیران پریشان. انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق اس کی عمر اس وقت 30 برس کی ہوگی. جناب ابو طالب نے ذرا غور کیا تو کہنے لگے ہاں غالباً اتنی ہے. فرمایا میرے علم کے مطابق جو میرے پاس اس وقت علم ہے اس بیٹے کا نام محمد ہے. اس کا ایک چچا ہے جس کو دنیا بعد میں ابو طالب کے نام سے جانے گی. میں لگتا ہے وہ تم ہو سکتے ہو. میں جانتا ہوں اس کے بھائی کے بیٹے کے گھر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس جناب محمد کو چچا کے گھر میں ایک بیٹا علی عطا فرمایا ہے. اب جب جناب ابو طالب مکہ سے نکلے تو آپ کو علم نہیں تھا کہ میرے گھر میں رحمت ہو گئی ہے. اے بندہ بشارتہ دے رہا ہے. پہلے انہیں کیا جناب محمد کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں جناب ابو طالب کا ذکر کیا. پھر حضرت عبداللہ کا ذکر کیا. پھر اس نے کہا کہ اس کے چچا کے جناب ابو طالب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہے. جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا بندگان خدا میں نے تیری ساری باتیں سنی ہے. میں نے یہ بھی سنا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تیری دعا قبول ہوتی ہے. یہ تیرے صحن میں انار کا درخت لگا ہے. یہ ابھی دعا کر یہ ہرا بھی ہو جائے ابھی اسے پھل بھی لگ جائے. انہوں نے کہا کہ جناب والا میں کنہ دا دعا نہیں کرنی یا میری دعا قبول نہیں. انہیں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہرا کیا. اسی وقت اس پر انار کے دانے بھی لگے. جب یہ تو آپ پریشان ہوئے اور دل میں خوش بھی ہوئے. جب واپس آپ آئے اپنی جگہ پر نکل آئے یہ نشانیاں سن کر مال بیچا. دل میں تڑپ آئی کہ جلدی سے میں مکہ پہنچوں. جناب ابو طالب جناب عمران چلے مکہ پہنچے اور جا کر آپ نے اپنا سامان وغیرہ اپنے گھر میں رکھا. ابھی رکھا ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ رقیہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے جو ہی ملاقات ہوئی ابھی ابو طالب نہیں بولے. آگے سے اماں کہتی ہے تمہیں خوشخبری ہو اللہ ایک بندے کی آمد کرنے والا ہے. کہہ دو یار سبحان اللہ. حالے تو بشارتہ مل رہی ہیں مولا علی پیدا نہیں ہوئے. حالے تو بشارتہ ہو رہی ہیں مولا علی حالے پیدا نہیں ہوئے. تے اے حال مرید دا جس کا نام علی رکھا جائے گا اور جس کا نام علی رکھا جائے گا اس کی بشارت کا یہ عالم ہے. اور جندہ دا سی کلمہ پڑھے اس محمد عالم کی ہوئے گا. حالے میں دنیا ڈری پھر دی ہے پتہ نہیں کی ہوئے نا. علی پاک کا نام لے کر تو دیکھو کائنات میں سب سے مظلوم ہستی اگر میں یہ کہنا چاہوں تو وہ علی ہے.
لیکن کائنات کے محمد تو بات تگڑی ہستی ہے تو وہ دا نام بھی علی ہے. مظلوم اس لیے کہہ رہا خود بھی شہید پتر بھی سارے شہید. کتھو حضرت زین العابدین مولا حسن تو لے کے 3 واری جنازہ مڑے حضرت مولا حسن دا. آج تم کہتے ہو کہ سادات کی عزت نہیں کرنی. پتر ہے تیری قبر چوی جنہیں ہونا وہ بھی سیدہ دا نانا ہی ہے. بول ذرا اچھی سیدنا حضور حضرت امام مولا حسین سے لے کر حضرت جناب حسن عسکری تک کیا ظلم نہیں ڈھائے. لیکن پھر خوشخبریاں کیا ہے. میرا نبی میرا اللہ کہتا ہے اے پیارے محمد ہم نے آپ کی اولاد سے نجاست کو دور کر دیا ہے. پتہ چلے نجس سرکار مولا علی دی اولاد دے کول نہیں آ سکتا. حالانکہ میں ایک اور بھی گل پیش کر رہا کہ مولا حضور حضرت جناب ابو طالب جدو یہ گلاں اس بندے نال ہوئیاں نا تو کہنے لگے کہ جناب میں تمہیں ایک گل دسن لگا. میری عمر 300 سال تو ابا بھی ہے. میں ہن چل پھر نہیں سکتا. میں ہن چل پھر نہیں سکتا. تو ذرا مہربانی فرماؤ جدو تسی واپس جا کے اپنے بھتیجے نو ملو نا تھوڑا ہی نا سبحان اللہ جدو جا کے انہوں نے ملو نا انہوں نے متھا بھی چومنا تے انہوں نے ہاتھ بھی چومنا تے چوم کے میرا سلام کہنا اور نال کہنا میں بڑھا بڑا آ نہیں سکتا میرا ایتھو ہی سلام بھی قبول کر لو تو میں تاڑے ہوتے ایمان بھی لے کے ہونا آئی تے کلو حالے تے انہوں نے عمر 30 سال ہے. حالے مکے جی کسے نو نہیں پتا جناب محمد نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے. حالے مکے جو آپ نے کسے نو یہ نہیں دسیا کہ میں نبی ہاں. نبوت دا دعویٰ کرنا جا کے 40 سال 10 سال بعد جدو مولا علی دی عمر 10 سال 10 سال وہ دو سرکار نے کیا کہ کہنا دا جناب میں تے اللہ دا نبی ہاں میرے اتنے تے وحی آندی ہے. میں تے گارے ہراج جا کے رونا میرا رب میں نو کھواندہ پہ آندہ ہے میرا رب میں نہ مہربانیاں کرتا ہے. اے گلنا جدو مکے والے دسیا مکے والے سارے بھج گئے رفو چکر ہو گئے. لیکن یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں کون اللہ. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ جو ہمیں سانس بھی دیتا ہے ہمیں جان بھی دیتا ہے. وہ اللہ جو مشرق سے سورج نکالتا بھی ہے مغرب میں دفن بھی کرتا ہے. وہ اللہ جو ستاروں اور چاند کا مالک ہے. وہ اللہ جو پانی کا مالک ہے. وہ اللہ جو لنگر کا مالک ہے. وہ اللہ جو جانوروں کا مالک ہے جو درختوں کا پہاڑوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو زمین کو ہلا دے وہ چاہے تو جناب قیامت برپا کر دے وہ چاہے تو دوبارہ بندہ مار کے زندہ کرنے پر جو قادر ہے وہ محمد کا اللہ ہے. اللہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ مان رہے ہیں نا جو ہم اللہ مان رہے ہیں سانو ہی پتہ ہے. ماسک دے ہوتے ماسک لائے نے ٹوپی نہیں پانی. میں کہا ٹوپی نہیں پائی کوئی گل نہیں تو میں ماسک کیوں لایا جی بیماری پھیل دی. تو میں کہا تو نہ آندا تینوں جو پتا سی جناب مسلمانہ جو بہ کے میرے اتنے بیماری پھیلتی ہے میں نہیں جانا. نہیں وہ آپ یہ بات نہ کریں آپ کا تو حق ہے کہ جناب اپنا جناب لوگوں کو بتانا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے. تو میں کہا اسی تے 10 دن ہے لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھو. اسی تے 10 دن ہے لوگوں کو کوٹھیاں ہوتے اذانہ پڑھو. اسی لوگوں نے دسیا داڑھی شریف رکھو. اسی لوگوں نے دسیا طہارت اچھے طریقے نہ کرو. اسی لوگوں نے دسیا غسل جنابت دا اے طریقہ ہے. اسی لوگوں نے دسیا اے چھٹاکی دی زبان اتے کلمہ شریف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی لوگوں نے دسیا صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم. اسی لوگوں نے دسیا استغفر اللہ ذوالجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. اسی لوگوں نے دسیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اسی لوگوں نے دسیا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. اے پترا یہ 5 شخص ہیں جن کی وجہ سے وہ بیماری جو موت دیتی ہے وہ بیماری ٹل جائے گی. انہیں پوچھے کون 5 نے؟ میں کہا پڑھے المصطفیٰ. اونچی دے بول پڑھ سی کہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. اپنی زبان جو کہا محمد، پھر اپنی زبان جو کہا علی، پھر اپنی زبان جو کہا حسن والحسین، پھر اپنی زبان جو کہا فاطمہ. میرا رب بھی کہندا ہے انہاں دا نام لینا تیرا کام ہے، جسم کے رحمت پاؤنا میرا کام ہے. پتہ نہیں کیڑا ساڈے اگے کناں دا جناب لیا کے سٹی جاندے ہو ہیں. جیڑا ڈاکٹر ویکھ لو جناب ماسک لاؤ جی ماسک لاؤ. میں کہا ڈاکٹر اے نہیں کیا نماز پڑھو جی 5 وقت نماز پڑھو، نماز فجر پڑھو، اٹھ کے نماز عشاء پڑھ کے سوو، ایت الکرسی پڑھ کے سوو. شیطان کول نہیں آندا تے کرونا کتھوں آ گیا؟ بولو یار سنائی. پہلا ٹیکہ انگریزاں لایا سانو، دوسرا ٹیکہ جناب اپنا انگریز دے تیار شدہ مولویاں لایا جڑے آندے ہی کہنے نہیں 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 خواجہ کی قبر پر نہیں جانا، یا سیدی غوث اعظم کا نام نہیں لینا. مولا علی کا نام لینے سے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. میں کہا جناب والا اگر مولا علی کا نام لینے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو خانہ کعبے نہیں جانا، کیونکہ اللہ مولا علی کو پیدا کرنے کے لیے خانہ کعبہ شک کر رہا ہے. نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یہ تو شان ہے مسلمانوں. اللہ پا مریم علیہ السلام تے خانے کعبے دے طواف تے بیٹھ کے اعتکاف تے بیٹھی گئی مریم علیہ السلام. جب آپ نے کہا یا اللہ مینوں پتر دے، جبریل پاک آئے ہوندے پھوک ماری. جناب عیسیٰ علیہ السلام دے ابا ہی تو نہیں نہ ہے. بولو تو صحیح، تسی میرے نال زیادہ علم والے بول لو تو صحیح. ہاں جی لوگ میرا منڈا کالج پڑھتا ہے. میں کہ بالکل اچھی گل پڑھنی چاہیے. میرا منڈا یونیورسٹی پڑھتا ہے. میں کہ اچھی گل تو اسی جو کہنا اسی مدرسے پڑھتے اتنے کی ہوتا ہے جی. میں کہ جڑا تیرا منڈا نہیں پڑھتا اسی پڑھتے. اپنے منڈے نے پوچھنا انہیں کہا آپ سما مسانی سنا کے نہ اپنی ماں نو پھوک مار. تو بھی پھوک مار دے، اسی بھی مولا علی دا نام لے کے پھوک مار دے. ہاں بندے سانو کہتے شاہ اور یہ ادھے کشیاں نے. میں تو میرے اندر وڑ کے ویکھیا ساڈا ادھا کو علاقہ پتہ شاہ اور ادھے کشیاں نے. میں کہا ہاں تاں ہی میں سیدنا ابوبکر صدیق دے 4 پروگرام کرائے. میں کہا میں لعنت بھیجدا ہو جے شیعہ دے اوتے جڑا سیدنا ابوبکر صدیق اپنے نانے نو نہ مننے. سیدہ دے نانے سیدہ دے دادے دا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے. تھی کدھر ترے پھر دے. سانو تو وہ بندہ سمجھایا جڑا قرآن پا پڑھدا ہے، جڑا حدیث شریف پڑھدا ہے، جڑا استادہ دے گوڈیاں نوں ہاتھ لاندا ہے، جڑا ماں پیو دے ہاتھ پیر چومدا ہے. سانو تو وہ آ کے دسے. اسی کیسی ہے طریقے تے کہ جناب تسی اپنے بچوں نہ پڑھاؤ. اسی یہ بھی کہنے ہیں چلو بچہ یونیورسٹی بھی جانا ہوئے تو انہوں یہ بھی کہو نا آ ادھر کہ نہ دا ایمان مفصل تے ایمان مجمل دی تعریف 10 سال پتہ لگ جائے گا بندہ کتنے بیٹھا ہے. اسی بھی سارے لوگ بڑے آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں خدا دی قسم انہاں دا ذکر ساڈے منہاں چ آ جائے بندہ ویسے ہی مولا علی دا مرید بن جاندا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی. دعا یا اللہ میں نے پتر دے. اسی ویلے جبریل پاک آئی اور آ کے آپ نے فرمایا کہ مریم اللہ پاک نے بھیجا ہے
تو آپ نے کہا جی، تو آپ نے کہا کہ مریم ذرا سیدھی ہو کے کھڑے ہو میرے سامنے. پھوک ماری، اس سے ولے رحمت ہوئی، اس سے ولے حمل ہویا. کنے پھوک ماری جی؟ جبریل پاک. انہوں نے نظر آؤندے، سانتے نہیں آؤندے. تو جدو ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ پاک نے فرمایا حرم سے نکل جاؤ. اللہ پاک کی فرمایا اے پیاری مریم حرم سے باہر چلی جاؤ، نکل جاؤ حرم سے. آپ چلیں گی، اپنے گھر چلیں گی. ولادت ہو گئی. جدو واری آئی حسین دے بابا کی، حضرت فاطمہ بنت اسد پاک خانہ کعبہ دا طواف پیا کرن. طواف پتہ چلا کہ وہ لوگ اس حالت میں بھی طواف کے لیے چلے جاتے تھے. سانو ماڑی کو سٹ لگ جائے، ماڑی نہیں، میں مسجد سے کپڑے گندے سے، میں مانت چنگا سی نا. جنہیں نہیں پڑھنی انہیں بھی کہا کپڑے گندے سی. تو میں کہا اکھ بھی گندی سی، کان بھی گندے سی، منہ بھی گندا ہے جی. ادو تو کدی نہیں کیا اے منہ لے کے میں رب دے اگے جانا. اج جنہوں میں گالاں بھی کڈی جانا، میں جناب لوگوں نے حسد بھی کری جانا، غیبت بھی کرنا، چگلی بھی کرنا. مین تو نماز بھی نہیں آتی ہے. میں تو کہنا اپنے موبائل 11 دیا کڑیاں دے موبائل نمبر بھی رکھے ہیں. رات نو جدوں انہاں دے نال میں گل نہ کرنا میں سوندا نہیں ہے. پڑوسیاں دی کڑیاں میرے کو کنہ دا خفا نے، محلے دے وچ کھلوتے کنہ دا آ رہا 14 فروری اگے بغیرتاں دا دن. مسلمان پھول لے کے ٹرے ہوندے نے. کوئی بات نہیں، خوشحالی کرنی چاہیے. میں کہا تیری بھن نو کہ پھول دین آئے گا خوشحالی ہوئے گی. ٹی ویاں دے دسیا جا رہا جی پتنگ بازی کرو جی. مسلمانوں دا کام پتنگ بازی. اج تکر کسی ٹی وی دے اتنے نہیں دسیا گیا مسلمانوں قرآن ہی پڑھ لو. اج تکر مینوں وکھا دو کسی منسٹر نے کیا ہوئے جناب اج میں اذان دینی ہے. کسی پارلیمانی سیکٹری نے کیا ہوئے لیاؤ جی میں نماز پڑھاؤنا ہے جی. حضور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے کول ایک بندہ گیا نے کہا میں تاجر سبحان اللہ. تہاڈا مرید جڑا ہے نا مختیار کاکی، او دا جڑا افسر ہے، او دا مرید دا جڑا افسر ہے نا سلطان شمس الدین التمش، انہیں ساڈے ہوتے ٹیکس لا دیتا ہے. تو میں سفارش کراؤں آیا حضور میرے نہ چلو مہربانی کرو. خواجہ نے نہیں کیا میں نہیں ہو جاندہ. خواجہ نے تیرے کیا جی میرا جناب 90 لاکھ بندہ مرید ہے، میں اتھو ٹور کے دلی جاواں آ لکھ دینا جا چل جا. ساڈے ایم این اے ایم پی اے لکھ کے بھی دین واسطے تیار نہیں کہ یار بندہ ماڑا جے گھیو ہلکا کر دیو. گھیو ہی پئی ہر پاسے گھیو نہیں لیا جا رہا. بندہ ماڑا مہربانی کرو، لکھ کے نہیں دے رہے. جنہ 60 سال اپنا جناب گورنمنٹ کر لئیے انہوں نے پھر رکھی جاندے نے. ساڈے منڈے فیلاں لے کے لینا چ لگے. جڑے مرضی ادارے دے اگے چل جاؤ منڈے لینا لے کے لگے. میں کتوں پڑھ کے آیا؟ کہندا جی میں یونیورسٹی پڑھ کے آیا، میں لائن چ لگا رہا. دسو اج تک کسی مولوی نے ویکھیا جی لائن چ لگیا؟ دسو تو صحیح، دسو کیوں نہیں لگتا؟ انہوں اللہ تے توکل ہے. انہوں نے کہا علم پڑھیا اپنی اصلاح واسطے، لوکاں واسطے نہیں پڑھیا. تے اللہ نے کوئی ٹائم دیتا تے ضرور انشاءاللہ اپنی اصلاح بھی کرانگے تے انہاں دے بھی کرانگے. آج رشوت لینا کوئی کام نہیں. میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے جنہاں دے منہاں دے وچوں کنہاں دا کیڑے نکلن ڈے سی. پچھلے دن ہی فیس بک دے ہوتے ایک کنہاں دا ویڈیو چڑھی ہوئی سی. انہیں کہا کہ دے منہ چ کیڑے کیوں نکلن ڈے نے؟ انہیں کہا جناب انہیں ایک مائی دا کنہاں دا پینشن کارڈ پھاڑ دیتا سی.
ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਾ ਆਖੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। लेकिन हजूर हज़रत ख्वाजा खाजगान आपने बंदे की बाह फड़ी फड़ के तो तुर पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ने यह ना कहा कि मेरिया तो करामता बड़ियां मशहूर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ने यह ना कहा कि मैं तो हिंदुस्तान का सुल्तान हाँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यह ना कहा कि मैं जालियों के सामने खड़ा था और मैंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और मुझे अंदर से आवाज आई मुझे 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 वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान अल हिंद। ख्वाजा ने इत्थों बाह फड़ी, कहने लगा तुर मेरे नाल बच्चिया। इनू कहंदे ही अफसर, इनू कहंदे ही गवर्नमेंट दा मुलाजम, इनू कहंदे गवर्नमेंट दा मुलाजम। और ख्वाजा जिसकी मुलाजमत करता है वो नजफ का वाली है। अब्दुल कादर जिसकी मुलाजमत करता है वो नजफ का वाली है। और शहबाज कलंदर जिसकी मुलाजमत करता है वो नजफ का वाली है। सुल्तान बाहू जिसकी फैले उठाता है वो नजफ का वाली है। अली हजवेरी जिसकी मुलाजमत करता है वो नजफ का वाली है। और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जिसकी मुलाजमत करता है वो नजफ का वाली है। जिसके कदमों को हुसैन हाथ लगाता है वो नजफ का वाली है। और नजफ का वाली अली जिसके हाथ पर बैठ करता है वो मोहम्मद अरबी है। इन्हों कहते हैं मुलाजमत। बोल मेरा वीर। ख्वाजा साहब आए दिल्ली, हजरत मुख्तियार काकी खड़े हो गए। उन्हें कहा आका जी मैनू कह छड़ दे। फरमाया तेनू क्यों कह छड़ दे, बंदा साडा सी। बुला सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश नूं। आए सुल्तान शमसुद्दीन, फरमाया या हजरत तुसी संदीसा लिख देंदे, असी संदीसे ते गल कर देंदे। आपने फरमाया गल सारियां हो सकदियां सी, लेकिन जिस मोहब्बत ने बंदा मेरे को आया सी ना। आज मैंने अंबिया को कह रहा हूं, जिस लालच में तुम हमारे घरों में आते हो कभी उस दुख से हमारे घरों में आकर आटा भी देकर जाया करो। चलो असी मंगते ते नहीं, आके पूछ ही जाया करो तुहाडे घर रोटी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिस बंदे का नाम है, इधरों सैन कीते ने सल्तनत वास्ते, उधरों कुड़ियां आ गई मदीने दी छोटियां छोटियां। उन्हें कहा चाचा हुण ते तू इस्लामी रियासत दा सरदार बन गया। अखा चो अथरू आए, कहन लगे सरदार मैं इस्लामी रियासत दा बनया, लेकिन बेटा जिस तरह दुध तुहाडे घर डाचियां दा पहले मैं देन जांदा सी, अज भी उदां ही आया करेगा। इस्लामी रियासत की बात करना आसान नहीं भाई मेरे। इस्लामी रियासत के लिए काम करना काम है। नहीं करना होता तो इस्लामी रियासत का नाम ना लो, और लैन की जरूरत भी नहीं। तू सियासत कर, इस्लामी रियासत वास्ते मुफ्ती मुनीब बड़ा है, खादम सैयद रिजवी भी बड़ा है। इस्लामी रियासत चलती पई और चलन रही है। इस्लामी रियासत को कभी कोई दुख नहीं आया, क्योंकि इस्लामी रियासत की लगाम मौला अली के हाथ में है। मौला अली अलैहिस्सलाम दी शान अतहर। आखिरी गल करदा, आप दी वालदा माजदा साजदा हज़रत फातिमा बिनते असद मक्का से तवाफियां करन ते उधरों दर्द ज़ै शुरू हुई, तो बीबियां फड़ के क्या बाहर चलिए, उन्हें कहा बाहर नहीं टुरया जाता। अब कशिश आगे की थी, लेकिन पीछे को जाने का रास्ता नहीं।
وہ پکڑ کے کہا نا میرے سے ایک لفظ، یہ بات ہوئی ادھر سے دیوار کعبہ شک، اب نہ انہوں نے آ ویکھی نہ تا ویکھی، جناب بی بی اور چکیا تے خانے کعبے دے اندر۔ پیدا کون ہو رہے ہیں؟ مولا علی، مولا پیدا ہوئے۔ جشن کی صبح بھی ہے، جشن کی رات بھی ہے۔ آج شاواں دے گھر پتر پیدا ہوا ہے، آج والی کعبہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ چابیاں تے جناب ابو طالب دے کول سانے، لیکن جنہ جگر چابیاں لین جانیاں سی اس وقت تک پتہ نہیں کیا تھا۔ رب نے فرمایا کہ ولادت کا نظام قریب ہے، دیوار شک ہوئی، آپ اندر چلے گئے، جناب ابو طالب آئے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حال تو بہت اچھا ہے، اللہ نے حسین بیٹا عطا فرمایا ہے۔ مولا علی پیدا ہوئے۔ وہی نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھاتے ہیں، اگر آپ نے کہیں پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، ہمارا تو کوئی ٹائم نہیں۔ مولا علی پیدا ہوئے، جب مولا علی پیدا ہوئے تو حضرت جناب ابو طالب نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ جب ہاتھوں میں اٹھایا تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، والدہ ماجدہ نے پکڑا، آنکھ نہیں کھولی، گھر میں آ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ جب 3 دن گزرے میرے آقا آ گئے، میرے آقا تشریف لے آئے۔ جو ہی میرے آقا تشریف لائے، ماں نے اٹھایا تو علی پاک نے آنکھ، باپ نے اٹھایا میرے آقا نے آنکھ، اے علی ہے، انہوں نے پتا ہے آنکھ او دے سامنے کھولنی ہے جدے واسطے میں ہاں، جڑا میرے واسطے ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، سنیے، محبت کی بات ہے، سنیے۔ علی علیہ السلام ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم دنیا تے آ گئے ہیں، لیکن علی نے پتا ہے میں آیا، علی کو پتا تھا میں ماں کے شکم میں بھی آ گیا، علی پاک کو پتا تھا، لیکن سرکار پاک نے جو ہی مولا علی تشریف لائے فرمایا چچی مبارک ہوئے، اللہ پتر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پتر تو دیتا ہے لیکن آنکھ نہیں کھول رہے، آنکھ نہیں کھول رہا۔ تو آپ نے فرمایا میری چچی آپ اس طرح کریں نا، مجھے پکڑا دے۔ لو جی جو ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت مولا علی کو سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں کی طرف کیا، آپ نے پکڑا، اسی وقت آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر علی نے دنیا میں پہلا جو نظارہ دیکھا وہ میرے آقا کا چہرہ تھا۔ انہی گل جوان جوان گلی گلی علی، جوان جوان گلی گلی۔ اب جب سرکار مولا علی آئے تو چہرہ سرکار کا دیکھا، آخری چہرہ سرکار دا جدو سرکار پاک نو قبر شریف چ گنبد خضرا شریف والی مٹی دے نال مس کر دیتا، کائنات چ اس والے آخری جن نے چہرہ ویکھیا او دا نام علی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ اتھیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اپنی